الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أستفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحزنون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وإنا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. ہاں، اوپر بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، مچھلی نے ان کو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا. انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کی، اللہ کی تسبیح بیان کی دل کی اتھاہ گہرائی سے، اور اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، اپنے قصور کا اعتراف کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا. مچھلی نے انہیں ساحل پر چٹیل میدان تھا وہاں اگل دیا، اور وہ اس وقت بہت نڈھال تھے، یعنی بیماری میں بھی گویا بہت ہی خستہ حال، بڑی خراب صورتحال تھی ان کی. ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں کتنی دیر رہے نہیں معلوم، اور اس وقت حالت تو ان کی خراب ہو ہی جائے گی. اس کے بعد ہے آگے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا. آگے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، اس کا ترجمہ کرنا ہے. وہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہاں، اور ہم نے اگایا اس کے اوپر ایک پیڑ. ہاں، اس کے اوپر ایک پیڑ اگایا، ایک درخت. می یقطین، یقطین کہتے ہیں بیلدار اس کو، ایسا پودا جس کا تنا نہیں ہوتا اور بیلوں پہ وہ اگتا ہے، اس کی بیلیں ہوتی ہیں. تو اس کو جو ہے ہم نے اگایا اس کے لیے تاکہ اس سے صحرا یا چٹکل میدان کی دھوپ سے بھی وہ محفوظ رہے، اور اس کو کھانے کا بھی کچھ انتظام ہو جائے، پانی کا بھی کچھ انتظام ہو جائے. تو ان کے اوپر ہم نے ایک بیلدار درخت اگا دیا. اب شجرہ کہتے ہیں ایسے درخت کو جس کا تنا ہوتا ہے، اور یقطین ایسا جس کا تنا نہیں ہوتا، بیلوں پر گویا کہ وہ ہوتا ہے بیلیں. تو
تو شجرۃ من یقطین، ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی تنادار درخت رہا ہوگا، تنے والا. چٹیل میدان میں درخت نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک آدھ اگر کوئی وہ تو وہ اس کے خلاف نہیں جائے گا. کوئی ایسا درخت ہوگا اس کے پتے سایہ دار نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے لگتا یہ ہے کہ اسی پر کوئی بیلدار درخت جس کے پتے چوڑے ہوں چڑھا دیا، اوپر سے پورا جو ہے وہ سایہ ہو گیا. اس طرح کی کوئی شکل ہوئی ہوگی. بیلدار درخت تو زمین پر ہوتا ہے نا، یا پھر ٹٹیوں پر چڑھے، تو ٹٹیوں پر چڑھے گا تو اس سے کیا سایہ ہوگا جب تک کہ اوپر سے انتظام نہ ہو. اس لیے زیادہ لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی تنادار درخت ہوگا، اس کے پتے ایسے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے گویا کوئی بیلدار درخت یا پودا ایسا اگا دیا کہ جس کے پتے اوپر گویا پھیل گئے، اور اس سے ان کو بہت ہی یعنی دھوپ سے بچے. اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ کھائیں بھی اس کا پھل. ویسے بعض روایتوں میں کدو کی بیل کا ذکر آتا ہے. جو بھی ہو، بلکہ ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور وہ ایسی چیز وہی ہوگی اس طرح کا کہ آدمی کی پیاس بھی بجھ جائے اس سے. کوئی اس طرح کا پھل ہو سکتا ہے. ایسے بعض روایتیں اس طرح کی آتی ہیں کہ بکری ٹائپ کی کوئی چیز تھی جو آتی تھی اور اس کا دودھ پی لیتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا. جب ان کی صحت بحال ہو گئی تو ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون. ہاں چلیے. اور ہم نے بھیجا اسے 1000 کی طرف، ہاں یا اس زیادہ، مئۃ الف 100,000، 1,00,000، 1,00,000. مئۃ الف 1,000 نہیں، 100,000. 100,000 مطلب وہ 1,00,000. او یزیدون، اور بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ رہے ہوں گے. وہ لوگ اس سے بھی زیادہ رہے ہوں گے. ان کے پاس ہم نے ان کو بھیجا. کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو چھوڑ کر وہ آئے تھے انہی کے پاس دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا ہے. اور وہ 1,00,000 بلکہ اور زیادہ ہوں گے. او کا ترجمہ بل کے معنی بھی او آتا ہے، بل کے معنی میں بھی اور آتا ہے. تو 1,00,000 سے زیادہ تھے، وہ اتنی بڑی آبادی تھی. ان کے پاس دوبارہ بھیجا. فآمنوا، یعنی دوبارہ وہ رسول کی حیثیت سے گئے ہیں، اور اس کو پہلے ہی ان لوگوں کے اندر انابت پیدا ہو چکی تھی. توبہ کر چکے تھے لوگ، سب بال بچے جانور سمیت میدان میں نکل آئے تھے اللہ سے توبہ، اجتماعی توبہ. ہاں یزیدون تو فعل ہے نا، ہاں تو اس کا ہم نے ترجمہ بھیجا انہیں 1,00,000 آدمیوں کے پاس، بلکہ وہ اور زیادہ رہے ہوں گے. یعنی 1,00,000 آدمی جو کہا، بلکہ وہ اور زیادہ رہے ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب وہی ہوا 1,00,000 بلکہ اور زیادہ لوگوں کے مضارع پاس. کا ترجمہ ہونا چاہیے نا، ماضی کا مضارع کا ترجمہ ہونا چاہیے. ماضی کی بات ہو رہی نا. 1,00,000 بلکہ اور زیادہ ہونے والے تھے وہ. ماضی کے قرینے سے ماضی کا ترجمہ ہو جائے گا، وزن وہی آ رہا ہے. تو 1,00,000
یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کے، یا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کے پاس ہم نے انہیں بھیجا. کیا کرتے ہیں مولانا محمود حسن صاحب ترجمہ اس کا؟ بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر یا اس سے زیادہ، بلکہ وہ اس سے زیادہ تھے، 1,00,000 سے زیادہ تھے. پھر کیا ہوا؟ فآمنوا، تو وہ ایمان لائے. ترجمہ کیجیے. پھر وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں پھر وہ ایمان لائے، پھر وہ ایمان لائے چلیے. تو ہم نے ان کو ایک مدت تک مہلت دی. ہاں کیا آواز جا رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں جا رہی ہے؟ آ رہی ہے لیکن تم خاموش ہو. فآمنوا، پھر وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں مہلت دی ایک پورے، مدت. گویا کہ یہ پورے کے پورے لوگ، پوری قوم ایمان لے آئی ہے نا. فمتعناہم الی حین، پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا، رہنے بسنے کا موقع دیا. انہیں ہم نے یعنی عذاب جو منڈلا رہا تھا ان کے سروں پر، وہ عذاب بس اب آخری یعنی نتیجے پر پہنچنا تھا اس کو، لیکن اس کے پہلے ہی چلے گئے اور ابھی وقت باقی تھا. عذاب گویا ٹل گیا، ایمان لائے یہ لوگ اور ان کو ایک ہم نے سمجھ لیا، جو جس کی جتنی عمر رہی اس وقت تک وہ رہا. یہ آ کر انبیاء کا جو تذکرہ چل رہا تھا یہاں ختم ہو گیا، اور اس میں خاص طریقے سے آخری والا جو ہے حضرت یونس والا قصہ، تو اس میں ایک سبق یہ ہے کہ نبی کو اپنے مقام کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اشارہ نہ ہو. حضرت یونس علیہ السلام نے سے یہ غلطی ہوئی تو اس غلطی کو کہیں گے کہ اجتہاد کی غلطی تھی. ان کو اس معاملے میں اجتہاد نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرکیف یہ جو بھی غلطی تھی نفس کے لیے نہیں تھی، بلکہ اندازہ یہ ہے کہ غیرت حق کے جوش میں، حق کی غیرت ان کے اندر تھی اور اس جوش میں وہ انہوں نے فیصلہ کرنے میں جلد بازی کی اور سوچا کہ یہ حق ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ ان لوگوں کے سامنے گر کر پیش کیا جائے، یہ سننے والے نہیں ہیں. اب تک سمجھا دیا گیا، اس وجہ سے ہم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے. دیکھیے ایک بات اصولی طور پر ذہن میں رکھیے، انبیاء سے جو غلطی ہوتی ہے وہ نفس اور خواہشات نفسانی جس کو کہتے ہیں اس کے نتیجے میں نہیں ہوتی، بلکہ جو اچھی اور محمود چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، اس میں بھی وہ ایک یعنی معیار ہوتے ہیں. اس میں حد مطلوب سے آگے بڑھ جائیں اگر تو اس پر ان کو ٹوکا جاتا ہے، وہ بھی ان سے ان کی غلطی مانی جاتی ہے، ان کو روک دیا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے. حق کے لیے غیرت اور اس کے لیے جوش یہ پسندیدہ چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا پہلو جو تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور خود ہی فیصلہ کر کے قوم سے غصہ ہو کر ان کو الٹیمیٹم دے کر چلے گئے. یہ ان کی غلطی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو
سورہ تحریم ابھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیوں وہ چیز حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے۔ محرک کیا ہے؟ آپ نے جو کام بھی کیا تھا کوئی حرام نہیں کیا تھا اپنے قول سے، بلکہ ایک چیز کا استعمال چھوڑ دیا تھا اور آپ کے عمل سے وہ چیز حرام ہوئی جا رہی تھی، بعد والے دیکھتے تو اس کو استعمال نہیں کرتے، تو اس کا محرک بتایا تبتغی مرضات ازواج، اپنی بیویوں کی رضا جوئی۔ بیویوں کی رضا جوئی کوئی غلط کام نہیں ہے، آدمی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کا خیال رکھے۔ اگر بیویوں کی طرف سے اس طرح کی بات آتی ہے کہ یہ چیز ہم کو اچھی نہیں لگتی ہے، اس کی بو پسند نہیں ہے، تو یہ ان کا خیال رکھنا فی نفسہ یہ غلط نہیں، لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آپ کا عمل جو ہے لوگوں کے لیے ایسا بن جائے گا جیسے کہ وہ شریعت ہے۔ آج آپ شہد کا استعمال چھوڑ رہے ہیں تو کل شہد کو لوگ حرام سمجھیں گے، جیسے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے یہاں ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان کے یہاں اونٹ حرام ہو گیا، حالانکہ ہماری شریعت میں اونٹ کی قربانی سب سے افضل مانی جاتی ہے، یعنی دوسری قربانیوں کے مقابلے میں بکری اونٹ ہے نا، اس کی قربانی بہت اہم مانی جاتی ہے۔ تو ایک اصولی بات یہ کہ انبیاء سے بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ نفس کی جانب سے نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز حق ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے، اسی میں وہ گویا جو حد مطلوب ہے اس سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور حضرت یونس سے بھی ایسے ہی ہوا اور انہیں اپنی غلطی احساس ہوا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، پھر ان کے لیے جو ہے دوبارہ ان کو وہیں بھیجا۔ اب اس کے بعد فاستفتح ربک البنات، یہاں دیکھیے سورہ کے آغاز میں آیت نمبر 11 فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، وہاں دیکھا اس کے پہلے کیا تھا؟ اس کے پہلے یہ تھا کہ فرشتوں کی الوہیت کا ابطال تھا، فرشتے اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ وہ الہ نہیں ہے، الہ تو بس ایک ہے، اور اس کے بعد جنوں کا تذکرہ تھا اور بتایا گیا تھا کہ جنوں کو غیب دانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام ہے وہ مارے جاتے ہیں، بھگائے جاتے ہیں۔ جنوں کو غیب دانی سے کوئی تعلق نہیں، اس کی بنیاد پر ان سے رشتہ جوڑنا اور ان کو کچھ اہمیت دینا صحیح نہیں، دو باتیں بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد سے پھر جزا و سزا اور دوبارہ زندگی کی طرف کلام مڑ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یعنی انبیاء کا تذکرہ، جزا و سزا، جنت دوزخ کے تذکروں کے بعد انبیاء کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ منذر جاتے ہیں، اور جب منذر کو جھٹلا دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گویا ان کے منکرین کو سزا دیتا ہے۔ یہاں تک آ کر گویا بات ختم ہو گئی، پھر سے اب کلام پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے، جس کو شاید میں نے بتایا ہوگا عود الی البد یا عود علی البد، کلام جو ہے بار بار پیچھے کی طرف مڑتا ہے، اب بالعموم صورتوں کے آخر میں کلام پیچھے کی طرف پلٹتا ہے، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی پھر اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ کر دیا جاتا ہے، تو فاستفتہم سے گویا پھر کلام پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے، سورہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ فاستفتہم ترجمہ کیجیے۔ ان سے پوچھو، ہاں اے نبی ان سے پوچھو، کیا تمہارے رب کو بیٹیاں ہیں یا کیا اس کے پاس بیٹے ہیں؟ ہاں
ہاں اتنا سن کر بھی یہ لوگ اگر نہیں مانتے ہیں تو ان سے پوچھو علی ربک البنات ولہم البنون، کیا تمہارے رب کے لیے، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ نبی سے خطاب ہو رہا ہے، نبی سے خطاب ہو رہا ہے، ان سے نہیں ہو رہا ہے۔ تم ان سے پوچھو کہ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ اے نبی، تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بیٹے ہیں، کیا ایسا ہے؟ یہ سوال جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ کیسی بھونڈی بات ہے؟ جو لوگ سامنے ہیں وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بیٹیاں اگر ہوتی ہیں تو منہ بناتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، منہ چھپائے پھرتے ہیں، بیٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب بھی کیا تو بیٹیوں کو منسوب کیا ان کے اپنے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، مخاطب کا جو خیال ہے، وہ جو چیز پسند کرتا ہے، جو جس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جس کو خراب نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے اعتبار سے بھی اگر وہ مخاطب سوچے تو یہ بات اس کے اپنے مسلمات کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کر دی۔ یہ کیسی بھونڈی بات ہے؟ ان سے پوچھو کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، اپنے لیے بیٹے انہوں نے اکل لیے ہیں۔ سوال ان کے خیال کے مطابق ہے، ان کے نظریے کے مطابق ہے نا۔ اس سوال سے نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بیٹیاں حقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں گویا کہ یعنی ایک ہے، اور اس میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہو زیادہ، جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ ان کا جو مخاطب قریش کے لوگ ہیں، ان کا جو تصور تھا تو وہ بیٹیوں کو حقیر جانتے تھے، اور بیٹی کسی گھر ہوتی تھی تو منہ بنائے پھرتا تھا۔ کہا کہ اگر اللہ کی طرف منسوب کرنا تھا تو جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ کچھ تو عقل سے کام لینا چاہیے، آدمی اللہ کی طرف منسوب کرے تو اچھی چیز پر منسوب کرے۔ تمہاری نگاہ میں جو اچھی چیز تھی اس کو منسوب کرتے، حالانکہ وہ بھی غلط تھا۔ ایک بات کو رد کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم جس چیز کو پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ جی فستفتی کس باب سے ہے؟ یہ استفال سے ہے نا۔ استفتا یستفتی، استغنا یستغنی، امر اس کا استفتے، اس کا اسم فاعل مستفتی، مستفتی پوچھنے والا، سوال کرنے والا، اور یہی افعال میں چلا جاتا ہے، افتا یفتی مفتن ہو جاتا ہے، فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا۔ ہاں فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون، ہم کا سے مراد یہاں وہی قریش کے لوگ ہیں جن سے سورہ کا آغاز ہوا تھا، اور آیت نمبر 11 میں جو جن سے سوال کیا گیا تھا، فاستفتہم اہم اشد خلقنا ممن خلقنا۔ ہاں آگے چلیے۔ کیا ہم نے پیدا کیا ہے ان فرشتوں کو اناث، اس حال میں کہ وہ گواہ تھے۔ بنات، بنات بنت کی جمع ہے نا، بنت کا مادہ بے نون یہ، بے نون یہ، اور اب کا مادہ حمزہ بے واو، اس کو نوٹ کر لیجئے گا تاکہ شکل بدل جاتی ہے، اس وجہ سے ذہن بات نہیں رہتی ہے۔
ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا مؤنث بنا کر، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنا کر مؤنث بنا کر پیدا کیا ہے؟ تو وہم شاہدون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے، وہ موجود تھے، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے؟ اور وہ جس وقت ان کو ہم بنا رہے تھے اس وقت وہ دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے شہود کے معنی ہوتے ہیں مجلس میں آنا، شریک ہونا، ایک معنی ہوتے ہیں دیکھنا، ایک معنی ہوتے ہیں پانا۔ آدمی جب کہیں موجود ہوتا ہے تو پھر دیکھتا ہے، مختلف معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہیں سے گواہی دینے کا معنی بھی آتا ہے، شہادت اس وقت مصدر ہو جاتا ہے جب آپ کہیں موجود ہوں گے، کوئی چیز دیکھیں گے تب آپ گواہی دیں گے۔ آپ موجود نہیں تھے، آپ نے دیکھا نہیں، معائنہ نہیں کیا، پھر کیسے گواہی دیں گے؟ تو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں گویا وہ اس وقت موجود تھے یا دیکھ رہے تھے جب ہم نے فرشتوں کو بنایا تھا، تو فرشتوں کو کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے، اور یہ دیکھ رہے تھے، ان کے بننے کے وقت وہاں موجود تھے۔ جی اللہ سن لو، جی بلا شبہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ ہاں، الا انہم، الا حرف تنبیہ ہے، سنو، سن رہے ہو، سنتے ہو، ہے نا، موقع، خبردار، ہوشیار۔ ہم لوگ آج کل بہت بولتے ہیں ہیلو، اس طرح کا جو ہے الا حرف تنبیہ کہلاتا ہے۔ مخاطب کو اپنی بات سنانے کے لیے پہلے، کہنے سے پہلے اس کو بولتے ہیں، سنتا ہے، جیسا موقع اس کا ترجمہ سا کر دیں گے۔ جی، الا انہم من افکہم، یہ اپنی من گھڑت بات سے، جھوٹ بولنا، کوئی بات گڑھنا، یہ اپنی من گھڑت بات سے کیا کہتے ہیں، اپنی سخن تراشی سے، جھوٹ سے، اپنی من گھڑت بات سے کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ولد اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کے اولاد، اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ صاحب اولاد ہے، یہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بلا شبہ فوراً تردید کر دی، ہاں جھوٹے ہیں۔ یہ ہاں یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ ولد اللہ کہتے ہیں، لا یقولون کا مقولہ ولد اللہ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ان کا مقولہ ہے کہ ولد اللہ، اللہ صاحب اولاد ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ تو فوراً کہا سنتے ہو، یہ یقیناً اپنی من گھڑت بات سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ ان بھی ہے، خبر پر لام بھی ہے۔ ہاں چلیے آگے۔ اصطفى البنات علی البنین، جی، کیا پسند اصطفى البنات علی البنین، استفا استفی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ، کسی کو برگزیدگی عطا کرنا، اچھی چیز کو اپنے لیے منتخب کر لینا، خاص کر لینا۔ اختارہ واخذہ صفوۃ، سب سے اچھی منتخب پسندیدہ چیز کو، خالص چیز کو اپنے لیے منتخب کرنا۔ اسی سے تم بولتے ہو نا، استفا یستفی مستفین،
उस्तफी युस्तफा मुस्तफन, मुस्तफन, मुस्तफा जो बोलते हो मुस्तफन, यानी अल्लाह ताला ने गोया उनको चुन लिया था, खालिस कर लिया था, सबसे उम्दा और बेहतर चीज अल्लाह के चुनीदा। हाँ, तो अस्तफल बनात अलल बनीन, क्या होगा तर्जुमा? अस्तफल बनात अलल बनीन, अस्तफा का वजन क्या है? इफ्तियाल है ना, इफ्तियाल। तो वजन क्या होगा? अस्तफा मादा मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका वजन क्या बनेगा? इफ्तियाल में तो माजी में उसके हमजा पर जेर आता है, इफ्ताला होता, इस्तफा नहीं है, यहाँ अस्तफा है। वो हमजा इस्तिफामिया है, हमजा इस्तिफामिया है और इफ्तियाल का हमजा गिर गया है। जब उसके पहले यानी ये अफाला के अलावा जितना है ना, जितने जिसके पहले हमजा लगा हुआ है, इफ्ताला, इनफाला, इस्तफाला वगैरह, तो उसके पहले अगर कोई दूसरा हर्फ आ जाता है तो हमजा जो है पढ़ते नहीं, गिरा देते हैं और उसको उससे मिला देते हैं। इस्तफा था, वो इस्तफा था, तो लग जाने की वजह से इस्तफा का हमजा पढ़ा नहीं जाएगा, को मिला देंगे उसमें आगे से। वो तो हमजा इसलिए लगाया गया था कि वो सारे अल्फाज जो है ना साकिनुल अव्वल। ये आप म्यूट हो गए? मौलाना आप म्यूट हो गए। जी जी, मैंने टच भी नहीं किया, कैसे आखिर हो जाता है? पता नहीं, शायद मेरे से हो गया होगा। तुमसे यहाँ कैसे हो जाएगा? होता है यहाँ से ना। अच्छा, तो ये इफाला, इफ्ताला, इनफाला वगैरह के जो हमजा है ना, इसलिए बढ़ाया गया है वो कि जो फे है, फा कलमा साकिन है, पहले से साकिन अव्वल जो अल्फाज होते हैं उनमें से पढ़ नहीं सकते थे, इस वजह से बढ़ाते हैं। और जब उसके पहले दूसरा हर्फ आ जाता है तो उसको पढ़ते नहीं। इस्तफा था, बहुत इस तरह का इस्तेमाल होता है। अस्तफल बनाते अलल बनी, इफ्तियाल की ते को तो से बदल दिया है ना, इफ्ताला की ते को तो से बदल दिया है। हाँ, चलिए तर्जुमा कीजिए। क्या पसंद, अस्तफल बनाते, जी क्या पसंद किए अल्लाह ने बेटी पर? हाँ, तर्जुमा कीजिए। क्या अल्लाह ताला ने बेटों पर, बेटों के मुकाबले में बेटियों को तरजीह दी है, बेटियों को चुना है? क्या अल्लाह ने बेटों के मुकाबले में बेटियां पसंद की हैं, बेटियों को चुना है? ये सारी गुफ्तगू उनके तस्वुर के लिहाज से हो रही है, उनके तस्वुर पर ज़रब लगाई जा रही है। सोचो जरा कि जिस चीज को तुम पसंद नहीं करते हो अल्लाह ताला की तरफ उसको मंसूब करते हो, शर्म नहीं आती? अस्तफल बनाती अलल बनीन, क्या उसने यानी अल्लाह ने बेटियों को पसंद कर लिया है, चुन लिया है, अलल बनीन बेटों पर, बेटों के मुकाबले में। जी, यानी बेटों पर बेटियों को तरजीह दी है। ये बात आसान है। हाँ, बनाते जर में क्यों है? बनाते जर में क्यों है? मंसूब है। जी, जब
وہی ہے, ابن کا مادہ بھی وہی ہے.